ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مسئلہ اذان و اقامت ایک معتدل نظریہ۔ اصغر علی مصباحی، شاہ صفی اکیڈمی الہ آباد نے اس کو شائع کیا ہے۔ مسئلہ اذان و اقامت ایک معتدل نظریہ۔ اصغر علی مصباحی، شاہ صفی اکیڈمی، خانقاہ عارفیہ، سید سراواں، الہ آباد، یو پی، الہند۔ زیر نگرانی مولانا سید محمد عبد الواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی۔ خلیفہ راشد ذوالنون امیر المؤمنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، جنہوں نے مقاصد شرع کے پیش نظر جمعہ کے لیے مزید ایک اذان کا اضافہ کیا، اور ان تمام عثمانیوں کے نام جو مقاصد شریعت کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ فہرست آپ دیکھ لیں۔ پیش لفظ مولانا ابو سعد حسن صفوی، عرض حال، فقہی اختلاف رحمت یا زحمت، مسئلہ اذان و اقامت عہد بعہد، اذان کی ابتدا، اذان ثانی کا اضافہ، تصویب کا اضافہ، الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ، صلوا فی رحالکم کا اضافہ، قبل اذان و اقامت درود شریف کا اضافہ۔ یہ ایک فہرست ہے۔ ماشاءاللہ۔ پیش لفظ، کتاب کا آغاز پیش لفظ سے۔ فقہی مولانا ابو سعد حسن صفوی، فقہی اختلاف امت کے لیے زحمت نہیں بلکہ رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرمان عالی شان اختلاف و امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، میں اسی حقیقت کو واضح فرمایا ہے۔ خود عہد صحابہ، تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، بلکہ ہر دور میں اصحاب علم کا علمی و فرعی اختلاف اس حقیقت پر شاہد عدل ہے۔ یہ اختلاف امت کے لیے یسر و آسانی کا نوید جانفزا ہوتا ہے، یعنی آسانی کی خوشخبری ہے لوگوں کے لیے۔ اختلاف ہونا خلاف فطرت امر نہیں، فطرت کے خلاف نہیں، لیکن اختلاف کو قبول نہ کر کے مخالفت پر آمادہ ہونا، دشمنی پر آمادہ ہونا، یہ ضرور افسوسناک ہے۔ مسئلہ اقامت احکام فقہیہ کا ایک فرعی مسئلہ ہے۔ فقہائے احناف کے یہاں اس کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، پہلی صورت یہ ہے کہ امام صفوں کی طرف سے مسجد میں داخل ہو، اس کا حکم یہ ہے کہ جس صف سے امام گزرتا جائے اس صف کے لوگ کھڑے ہوتے جائیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ امام اقامت کے وقت محراب کی جانب سے مسجد میں داخل ہو، اس کا حکم یہ ہے کہ مقتدی امام کو دیکھتے ہی کھڑے ہو جائیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ امام اقامت کے وقت مسجد میں موجود ہو، اس کا حکم یہ ہے کہ امام اور مقتدی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر کھڑے ہوں۔ فقہائے احناف کے مذکورہ بالا نظریات کے بشمول دیگر مذاہب فقہیہ کے معتمد فقہا کے نظریات بھی تفصیل کے ساتھ دلائل و شواہد کی روشنی میں زیر نظر کتاب کی زینت ہیں۔
ان نظریات پر تفصیلی گفتگو سے صرف نظر کرتے ہوئے قارئین کی یعنی پڑھنے والوں کی خدمت میں بس اتنا عرض ہے کہ اس پورے مسئلے کا غائرانہ مطالعہ ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اس مسئلے میں ہمیں آپس میں دست و گریباں ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی آپس میں جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ کیفیت و معمول کے مطابق تینوں صورتوں میں سے جس صورت پر عمل کیا جائے جائز و درست ہے۔ رہا استحباب و عدم استحباب کا معاملہ، تو یہ بھی صورت حال پر منحصر ہے۔ کسی ایک ہی شکل میں استحباب کو منحصر سمجھنا اصل مسئلہ سے ناواقفیت پر مبنی ہے۔ زیر نظر کتاب کے مطالعے کے بعد مسئلہ مذکور کی ساری جہتیں آفتاب نیم روز کی طرح آشکارا ہو کر سامنے آ جاتی ہیں، ساتھ ہی اسے شعار سنیت بتا کر آپس میں تفریق و انتشار کو ہوا دینے کی سعی نامحمود کی حقیقت بھی واشگاف ہو جاتی ہے۔ مسئلہ متذکرہ میں فقہائے احناف کے کسی بھی ایک نظریے پر عامل افراد پر شب و ستم، دشنام طرازی یا کردار کشی نہ صرف افسوسناک ہے بلکہ شرمناک بھی۔ یہ معاملہ اس وقت اور زیادہ حساس ہو جاتا ہے جب مسئلہ مذکورہ کے جملہ پہلوؤں سے ناواقف حضرات اس مسئلے کو شعار سنیت بنا کر خود اپنی ہی جماعت کے افراد پر طرح طرح سے الزام تراشی بلکہ اتہام و بہتان تراشی کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے اس مسئلے کے جملہ پہلوؤں سے واقفیت کس قدر ضروری ہے اسے بتانے کی ضرورت نہیں۔ خانقاہ عالیہ عارفیہ سید سراواں الہ آباد کا معمول بہا مسئلہ اقامت کے حوالے سے فقہائے احناف کے 3 واضح نظریات میں سے 2 نظریہ ہے، اور یہاں جو کیفیت ہے اس لحاظ سے شروع اقامت کے وقت ہی امام و مقتدی کا کھڑا ہونا فقہ حنفی کے نقطۂ نظر سے مستحب ہے، اور اس پر یہاں کے بزرگوں کا توارث بھی ہے، اور اس صورت پر عمل صرف اس خانقاہ ہی کا معمول نہیں ہے بلکہ اہل سنت کی بہت سی قدیم خانقاہوں کا بھی عمل و توارث ہے، جس پر صاحب کتاب نے تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ ساتھ ہی اس حقیقت کو بھی واضح کیا ہے کہ اس کے برعکس جہاں اقامت کے درمیان کھڑے ہونے کا معمول ہے وہ بھی اپنی جگہ درست ہے، البتہ کسی ایک صورت پر بیجا اصرار ضرور غلط ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ایک ترجیحی مسئلہ ہے، لہٰذا جہاں جو صورت متحقق ہے اس کے لحاظ سے عمل کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ اس مقام کے لحاظ سے اسی صورت پر عمل مستحب ہے۔ زیر نظر کتاب مسئلہ اذان و اقامت ایک معتدل نظریہ کے مصنف عزیز گرامی مولانا اصغر علی مصباحی ہیں۔ مرشد گرامی حضور داعی اسلام کے دامن کرم سے وابستہ ہیں۔ ان کی ابتدائی تعلیم جامعہ عارفیہ میں ہوئی ہے، یہاں کے بعد جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے بھی تحصیل علم اور سند فراغت حاصل کی ہے، پھر جامعہ عارفیہ کے شعبہ دعویٰ میں 1 سالہ تخصص کا کورس بھی کیا ہے۔ فی الحال جامعہ کی لائبریری اور تدریس کی خدمت پر مامور ہیں۔ وفا شعار محنتی، جفاکش اور فرائض منصبی کی ادائیگی کے حوالے سے مخلص ہیں۔ خانقاہ کے تربیتی ماحول میں تعلیم و تربیت نے موصوف کی فکر میں اعتدال و میانہ روی کی جو روح پھونکی ہے، قارئین اس کتاب میں اس کی جھلک بجا طور پر محسوس کریں گے۔
موصوف نے نہایت سنجیدہ اور شائستہ اسلوب میں مسئلہ اذان و اقامت کے جملہ پہلوؤں کی تفہیم کی ہے۔ جذبات و تعصب سے اپنی تحریر کو یکسر پاک رکھا ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ انہوں نے مسئلہ متذکرہ کا علمی مطالعہ قارئین کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ علمی تحقیق کے منہج کو اپناتے ہوئے موصوف نے اصل ماخذ و مصادر سے براہ راست استفادہ کیا ہے۔ کتاب کے نام کا حسن انتخاب بھی موصوف کی اعتدال پسندانہ روش کا غماز ہے۔ اللہم زد فزد۔ صاحب کتاب کے تحقیقی و علمی ذوق کا اندازہ اس امر سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اقامت کے وقت حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر کھڑے ہونے کے سلسلے میں متاخرین فقہائے احناف کے موقف پر سب سے اہم دلیل صاحب مضمرات کی عبارت سے پیش شدہ ایک اشتباہ کا بہت عمدہ علمی ازالہ کیا ہے اور مضمرات کے قلمی نسخے کو دریافت کر کے مسئلہ کی اصل حقیقت کو قارئین کے سامنے پیش کیا ہے۔ قضا فی المضمرات کے ذریعے بعد کے فقہی کتابوں میں جس طرح سے ابتداء اقامت میں کھڑے ہونے کی کراہت کی بات کی گئی ہے، موصوف نے اس کی اصل حقیقت پیش کی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خود مضمرات میں صاحب مضمرات علامہ یوسف بن عمر صوفی 832 ہجری نے مسئلہ مذکور اور اس پر مستدل جس اثر کو دلیل کی بنیاد بنایا ہے خود اس اثر میں مسئلہ کی کون سی صورت اور شکل مذکور ہے، اسے علمی اسلوب میں موصوف نے ایسا مدلل پیش کیا ہے جس سے اہل علم کے درمیان مذکورہ مسئلہ کی اصل حقیقت سامنے آ جاتی ہے اور پیدا شدہ اشتباہ کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ یہ حصہ خاص طور سے قابل مطالعہ ہے۔ اسی طرح اذان ثانی کے مسئلے میں داخل مسجد یا بیرون مسجد کے سلسلے میں سنت و توارث اور اہل علم کے درمیان علمی اختلاف کے تعلق سے صاحب کتاب نے جو علمی تطبیق اور رفع نزاع کی معتدل فکر پیش کی ہے، وہ بھی قارئین کو خصوصی پڑھنے والے کو خصوصی مطالعہ کی دعوت دیتی ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ اس تطبیق کے بعد مسئلے کی بہتر تفہیم سامنے آئے گی اور اہل علم اس مسئلے کو اہل سنت کے درمیان نزاع و تفریق کے بجائے فقط ترجیح کے طور پر لیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف معرکہ آرائی کی منفی روش سے باز آئیں گے۔ یہ کتاب اگرچہ ایک فرعی مسئلے میں معتدل راستے کی رہنمائی کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کا علمی منہج اور اسلوب بیان ایسا ہے جو شاہ صفی اکیڈمی کی علمی اشاعتی معیار کے موافق ہے۔ امید ہے کہ قارئین اس علمی پیشکش کو بنظر تحسین دیکھیں گے۔ آخر میں بس اتنا عرض کیا جانا ضروری ہے کہ چھوٹے چھوٹے اور فرعی و استحبابی مسائل پر دست و گریباں ہونا، سب و شتم کا بازار گرم کرنا کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ اہل سنت کی صفوں کو منتشر کرنے کے بجائے داخلی اتحاد کو مزید مضبوط کرنے کی طرف اپنی توجہ کو مرتکز کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اصل حریف کون ہیں، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اہل سنت اور اہل تصوف کے مخالفین کون لوگ ہیں جن کی کوششیں انسانیت کے لیے بھی آزار بنی ہوئی ہیں اور جو اسلام اور مسلمانوں کی رسوائی کا سامان فراہم کر رہے ہیں، ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور ان کے خلاف بہت ہی سنجیدہ علمی اور تنظیمی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی جماعتی قوت کو اپنے اصل حریف پر لگانے کے بجائے خود اپنی ہی جماعت میں غیر شعوری طور پر صرف کر رہے ہیں۔ اس فکر میں ہمیں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ جماعتی شیرازہ بندی کے خلاف کسی بھی سعی کو نامراد کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم ہمیں ہر طرح کی عصبیت اور نفسانیت سے محفوظ رکھے اور ہمیں ان کاموں میں اپنی قوت کو صرف کرنے کی توفیق دے جس میں اس کی رضا شامل ہو، آمین۔ حسن سعید کان اللہ لہ، خانقاہ عالیہ عارفیہ سید سراواں، 18 شوال المکرم 1438 ہجری، 13 جولائی 2017 عیسوی۔
عرض حال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی خیر خلقہ ومن سار علی منہجہ۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے خانقاہ عالیہ عارفیہ میں 4 سال سے تدریسی خدمات کے ساتھ ساتھ لائبریری کی خدمت کا بھی موقع عنایت فرمایا۔ یہ مولانا اصغر علی کہہ رہے ہیں، جو اس کتاب کے مصنف ہیں، جو میرے لیے باعث صد افتخار ہے۔ میں اللہ کی اس عنایت پر جتنا نازا رہوں کم ہے۔ اس نے میرے لیے اس میں جو سکون و اطمینان رکھا ہے وہ شاید کسی بادشاہ کو بھی اپنے محل میں میسر نہ ہو، لیکن یہ اطمینان و سکون اس وقت بے اطمینانی اور بے سکونی میں بدل جاتا ہے جب بعض طلباء لائبریری میں آ کر مجھ سے آجان ثانی اور اقامت کے تعلق سے کوئی کتاب طلب کرتے۔ میں نے بعض طلباء سے دریافت کیا کہ اس موضوع پر کیوں مطالعہ کرنا چاہتے ہو، تو انہوں نے بتایا کہ اس حوالے سے کچھ لوگ اکثر پریشان کرتے رہتے ہیں اور ہدف طعن بناتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں مجھ سے بیان کی جاتی، لیکن میں ان کو کوئی تحقیقی اور اعتدال پر مبنی کتاب کی طرف رہنمائی کرنے سے قاصر رہتا۔ میرے دل میں خیال آتا کہ کیوں نہ اس موضوع پر ایک علمی و تحقیقی انداز میں مبنی بر اعتدال کتاب لکھی جائے جو اس مسئلے کے تمام پہلوؤں کو محیط ہو، شامل ہو۔ لیکن جب میں اپنی کم علمی اور بے بضاعتی کی طرف نظر کرتا تو پسینہ چھوٹ جاتا۔ اسی سوچ میں 4 سال گزر گئے۔ ناچار میں نے مشائخ کی ہمتوں کے سہارے اس کا عزم مصمم کر لیا، اس امید کے ساتھ کہ اس موضوع پر کسی حد تک علمی باتیں جمع کر سکوں۔ مجھے اپنی کم علمی کا پورا احساس تھا، اس لیے میں بار بار اپنے مشفق استاذ حضرت مولانا غلام مصطفیٰ اظہری انعام صفی صاحب کی جانب رجوع کرتا۔ وہ ہر وقت میری رہنمائی فرماتے تھے۔ اس لیے میں پورے وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کتاب میں جو مفید اور کارآمد باتیں درج کر سکا ہوں وہ حضرت اظہری صاحب ہی کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کا نتیجہ ہیں۔ حضرت کی عنایتیں مجھ پر مسلسل رہتی ہیں، میں ان کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ساتھ ہی بے حد ممنون ہوں استاذ محترم حضرت مولانا ذیشان احمد مصباحی صاحب کا۔ آپ نے ناچیز پر کرم فرماتے ہوئے اس کتاب کا بغور جائزہ لیا، جگہ جگہ اصلاحات فرمائیں اور ان کی ترتیب و تصحیح میں اپنا قیمتی وقت دیا۔ میں سراپا منت شناس ہوں مخدوم گرامی حضرت مولانا حسن سعید صفوی کا، جنہوں نے تمام تر مصروفیات کے باوجود اس کتاب کو پڑھا، مفید مشورے دیے اور پیش لفظ لکھ کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرماتا رہے۔ آخر میں اپنے رب کریم سے دعا گو ہوں کہ خداوند میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما اور اس کے قارئین کے لیے اس کو سامان ہدایت بنا۔ اگر یہ کاوش وجہ فتنہ بنے، اس سے تشدد پروان چڑھے یا تیرے بندے اس کے ذریعے گمراہی خریدیں تو اس کو ان تک پہنچنے سے پہلے نسیم منسیہ بنا کر اپنی کائنات کے کسی گمنام گوشے میں ڈال دے، اور اگر میرے قلم کی سیاہی سے گمراہی ٹپکے تو اس کو لکھتے وقت میرے قلم کی سیاہی خشک کر دے۔ اے رب کریم مجھ سے دین کا وہ کام لے جو تیری رضا کا داعی ہو اور تیرے بندوں کے لیے تیرے قرب کا ذریعہ بنے۔ مصنف اصغر علی مصباحی، مکتبہ الاحسان، خانقاہ عالیہ عارفیہ، سید سراواں، 21 شوال المکرم 1438 ہجری، 16 جولائی 2017 عیسوی۔ فقہی اختلاف رحمت یا زحمت۔ اسلام کے بنیادی اصول ثابت و محکم ہیں جن میں محض احوال و اشخاص کی بنیاد پر تبدیلی نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ بھی غلط ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ زمانے کے تغیرات کو قانون شریعت میں کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے۔ شریعت محمدیہ انسان کے لیے آخری چراغ ہدایت ہے، اس لیے اس نے ہدایت و دلالت کے بنیادی اصول بتا دیے ہیں، عبادت و ریاضت کے طریقے اور خطوط کی وضاحت کر دی ہے، انفرادی و اجتماعی زندگی کے لیے حدود متعین کر دیے ہیں۔
جو انسان کو ہمیشہ صراط مستقیم پر قائم رکھنے کے لیے کافی ہیں۔ رہے جزوی یا وقتی مسئلے تو ان کو شریعت کے بتائے ہوئے بنیادی اصولوں کی روشنی میں اور اس کے مقرر کردہ حدود کے دائرے میں رہ کر ہر زمانے میں طے کرنے کی اجازت ہے۔ یہ کام اجتہاد کے ذریعے انجام پاتا ہے اور اسی کے ذریعے شریعت اسلامیہ میں استحکام اور ارتقاء کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ امت اسلامیہ کے اختلاف کو ہم 3 حصوں میں بانٹتے ہیں۔ نمبر 1، اصول دین میں اختلاف، جیسے اللہ، ملائکہ، کتب سماوی، رسولان اعظام پر ایمان، صوم و صلاۃ کی فرضیت، خمر و ربا اور حسد و غیبت کی حرمت وغیرہ۔ ایسا اختلاف کفر ہے۔ نمبر 2، وہ قواعد عامہ یا فروع محکمہ جن پر عامۃ المسلمین اور جمہور اہل اسلام متفق ہیں، جیسے اجماع کی حجیت، جمہور اہل اسلام اور سواد اعظم کے متفقات سے عدول، گمراہی اور ضلالت ہے۔ نمبر 3، باقی رہے وہ فروع جن میں ایک سے زیادہ احتمالات پائے جاتے ہیں اور وہ نوفید مسائل جن پر کوئی نص نہیں وارد ہے۔ ایسے مسائل میں اختلاف روا ہے، بلکہ صحابہ و تابعین کے زمانے میں بلکہ بعد کے زمانے میں بھی واقع ہے۔ فقہ اسلامی کی ابتدائی چند صدیوں پر ایک طائرانہ نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ فہم نصوص، ثبوت و عدم ثبوت، اختلاف نصوص، تطبیق، جمع اور ترجیح کی بنیاد پر قدیم و جدید مسائل میں مجتہدین، صحابہ و اجلہ تابعین و تبع تابعین نے اختلاف کیا ہے۔ نصوص شرعیہ کے فہم میں صحابہ کے اختلاف کی ایک مثال لفظ قروء ہے، جس کا معنی حضرت ابن مسعود اور حضرت عمر کے نزدیک حیض، جبکہ حضرت زید بن ثابت کے نزدیک طہر ہے۔ یہ تو نص قرآنی کے فہم کا مسئلہ تھا، لیکن حدیث رسول کے فہم میں بھی عہد نبوی سے ہی اختلاف کا دور شروع ہو گیا تھا۔ غزوہ بنی قریظہ کا قصہ محدثین و فقہاء سب کے نزدیک مشہور و معروف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ غزوہ خندق سے لوٹے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، ہر شخص عصر کی نماز بنی قریظہ ہی میں ادا کرے گا۔ اتفاق سے عصر کا وقت راستے میں ہی ہو گیا۔ ایک جماعت نے نماز عصر وہیں ادا کر لی، جبکہ دوسری جماعت نے بنی قریظہ پہنچ کر ادا کی۔ ہم میں سے کسی نے دوسرے کو غلط نہیں کہا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے بھی کسی کو کچھ نہیں کہا۔ قرآن کی طرح سنت کا علم یکساں طور پر تمام صحابہ کرام کو بیک وقت حاصل نہیں تھا، کیونکہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نہ کوئی صحابی ضرور ہوتا تھا، لیکن ہر صحابی ہمیشہ آپ کے پاس نہیں ہوتا تھا۔ البتہ بعض لوگ اکثر اوقات آپ کے پاس رہتے تھے، بعض تبلیغ، غزوات و سرایا کے لیے ادھر ادھر کا سفر بھی کرتے تھے، بعض تجارت، کھیتی باڑی اور دوسری ضروریات میں مشغول ہوتے تھے، جبکہ بعض معاملات صرف عورتوں کے لیے خاص تھے یا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر ہی پر ہوتے تھے، اس لیے ان معاملات کا علم ازواج مطہرات یا صحابیات ہی کو ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے رحلت کر جانے کے بعد ابتدائی عہد میں حدیث کا علم یکساں طور پر سب کے پاس نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ جب کسی صحابی کے پاس حدیث نہیں ہوتی تو وہ اپنے اجتہاد سے کسی مسئلے میں ایک فتویٰ دیتے، لیکن کسی دوسرے صحابی کے پاس اس مسئلے سے متعلق حدیث موجود ہوتی تو وہ حدیث کے مطابق جواب دیتے۔ پھر اگر اس جواب اور اس حدیث کا علم پہلے صحابی کو ہو جاتا تو وہ اپنے فتویٰ سے رجوع کر لیتے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے سے میت کی بیٹی اور بہن کی موجودگی میں پوتی کے لیے فتویٰ دیا کہ اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، بلکہ پورا مال بہن اور بیٹی کے درمیان آدھا آدھا تقسیم ہو جائے گا۔ لیکن
آپ نے سائل سے یہ بھی فرمایا کہ تم اس مسئلے کے لیے عبداللہ ابن مسعود کے پاس جانا، وہ بھی یہی بتائیں گے۔ سائل حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس آیا اور ان کے پاس اپنا مقدمہ رکھا، ساتھ ہی حضرت ابو موسیٰ اشعری کا فتویٰ بھی بتایا۔ آپ نے فرمایا اگر میں ان کی موافقت کروں تو درستگی کو نہ پا سکوں گا، کیونکہ میرے پاس سنت ہے، اس لیے میں اس کے حق میں وہی فیصلہ کروں گا جو فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیٹی کے لیے نصف ہے، پوتی کے لیے چھٹا حصہ، اور اس کے بعد جو بچتا ہے وہ بہن کو ملے گا۔ جب یہ خبر حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ سنت رسول کے بعد کسی سوال کی حاجت ہی نہیں۔ معاملہ یہیں پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات ضروریات دین کی حیثیت رکھنے والے یعنی قطعی الدلالہ و قطعی الثبوت مسائل کو بھی مقاصد شرع کے پیش نظر ساقط کر دیا گیا، جیسے مستحقین زکوٰۃ میں مؤلفۃ القلوب کا ہونا نص قرآنی سے ثابت ہے۔ اس کے باوجود علت یا مقصد شرع کے پیش نظر صحابہ کرام نے اس کو مستحقین کی فہرست سے خارج کر دیا۔ اسی طرح سد ذرائع کے نام پر مباح کو حرام کا درجہ دیا گیا ہے، جیسے عہد رسالت اور خلیفہ اول کے زمانے میں عورتوں کو مساجد میں آنے اور جماعت میں شریک ہونے کی اجازت تھی، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فساد زمانہ کی بنیاد پر ان کو مسجد میں آنے سے روک دیا، اور صحابہ نے ان کے اس فیصلے سے اختلاف نہیں کیا۔ ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ دین کی مضبوطی یا قرب الہی کے لیے بدعت کو سنت تسلیم کیا گیا، جیسے باضابطہ امام کی اقتداء میں تراویح کی نماز، جمعہ میں ایک اذان کا اضافہ وغیرہ۔ گویا فروعی اور مجتہد فی مسائل میں اختلاف کی بنیاد جب صحابہ کرام کے عہد ذری میں ہی پڑ چکی تھی تو بعد کے ادوار میں اختلاف ناگزیر ہے، اور یہ اختلاف احوال و اشخاص کو مد نظر رکھتے ہوئے رحمت ہے، زحمت نہیں، آسانی اور وسعت کا سبب ہے، سختی اور تنگی کا باعث نہیں، بلکہ بقول امام عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ شریعت محمدیہ میں جو یہ اختلاف نظر آتا ہے وہ حقیقتاً احوال و اشخاص کا اختلاف ہے، رخصت و عزیمت کا اختلاف ہے۔ صاحب رخصت پر اور صاحب عزیمت پر عمل کرے، اس کی تفصیل میزان الشریعۃ الکبریٰ کے مقدمہ میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ اگر صحابہ اختلاف نہ کرتے تو مجھے خوشی نہ ہوتی، کیونکہ ان کے اختلاف کی وجہ سے ہی رخصت کا دروازہ کھلا۔ ان اختلافات کو شیخ ابن تیمیہ نے قرات کے اختلاف سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ ہر قرات جائز ہے، سود مند ہے، ضرر رساں نہیں ہے۔ یہاں حاشیہ میں اوپر دیکھیے نمبر 1 2 لگایا ہے، اوپر ہم نے جو عبارت پڑھی ایک جگہ قطعی الثبوت، وہ نص جو ہم تک متواتراً پہنچی ہو، یعنی اس میں جھوٹ کا احتمال نہ ہو۔ قطعی الدلالہ، وہ نص جو ایک سے زائد تفسیر کا احتمال نہ رکھتی ہو، یعنی اس کا صرف ایک ہی معنی ہو۔ ضرر رساں نہیں، اگرچہ کوئی کسی کو ترجیح دے اور کسی کو چھوڑ دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قراء کو مختلف قرات پر قرآن پڑھنے کی اجازت دی ہے، لیکن انہیں دین میں افتراق پیدا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ جہاں اسلام کے بنیادی مسائل میں اختلاف تفرقہ اور انتشار کا سبب ہے، وہیں جزوی اور فرعی مسائل میں اختلاف باعث رحمت ہے، مگر یہ رحمت اور آسانی بھی اس وقت زحمت کی صورت اختیار کر لیتی ہے جب ہوا پرستی اور تعصب مذہبی میں ان فروعی مسائل کو اصول کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ تفردات کو اجماع اور فتوے کو نص قرآنی اور سنت متواترہ کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے، یعنی اپنے فتویٰ اور قول کو پوری امت پر نافذ کرنے کی سعی نامشکور کی جاتی ہے، جو سراسر گمراہی ہے۔
اللہ عز و جل امام مالک کے مرقد پہ رحمت و نور کی بارش فرمائے۔ ان سے عباسی خلیفہ نے کہا کہ آپ موطا کے نسخے تیار کرا دیں تاکہ میں اس کو تمام بلاد اسلامیہ میں بھیج دوں اور وہاں کے گورنروں کو حکم دے دوں کہ وہ اس کے مطابق احکام نافذ کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، کیونکہ ہر شہر میں صحابہ میں سے کوئی نہ کوئی پہنچا اور وہاں تابعین میں سے اہل علم موجود ہیں۔ لوگ اپنے شہر کے علم پر عمل کر رہے ہیں، اب ان کو اس سے منع کرنا ان کے لیے مشقت کا باعث ہوگا۔ خلیفہ نے کہا اگر آپ مجھے نہ روکتے تو میں ضرور کرتا، ایسا ضرور کرتا۔ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 لگا کر حاشیہ بھی دیا ہے، ابھی میں پڑھوں گا کس کس کتاب سے وہ حاشیہ ہے۔ ایک متفقہ قاعدہ ہے، لا ينکر المختلف فیہ وانما ينکر المجمع علیہ۔ مختلف فی پر عمل کرنے والے یعنی جس پر علماء کا اختلاف ہو جائے اس پر عمل کرنے والے پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ مواخذہ صرف اجماعی مسائل کے خلاف عمل کرنے والے پر ہو سکتا ہے۔ اجماعی مسائل یعنی جس پر سارے صحابہ اور علماء کا اجماع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ۔ سورہ لقمان آیت نمبر 17۔ معروف کا حکم دو اور منکر سے روکو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت فی معصیت اللہ انما الطاعت فی المعروف۔ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اتباع جائز نہیں، طاعت تو صرف معروف میں ہے۔ اس حدیث میں دو کنارے متعین کر دیے گئے ہیں، ایک طرف یہ متعین ہے کہ طاعت صرف معروف میں واجب ہے، تو دوسری طرف یہ ہے کہ منکر میں کسی کی اطاعت نہیں۔ شرع میں معروف و منکر اس کو کہتے ہیں جس کا کرنا اور نہ کرنا نصوص میں بین اور واضح ہو، یعنی فرض و واجب اور حرام قطعی میں کسی کی اتباع نہیں۔ ان دونوں حدود کے درمیان آپ کو اختیار ہے، جس مذہب یا جس ملک کو چاہیں اختیار کریں۔ اب اس کے بعد مرحلہ آتا ہے واجب اجتہادی اور حرام اجتہادی کا۔ آپ پر ضروری ہے کہ جس مذہب فقہی کو آپ نے اختیار کر رکھا ہے اس کے مطابق اجتہادی کا اتباع کریں اور حرام اجتہادی سے اجتناب کریں۔ اس کے بعد یہ بھی مناسب ہے کہ اس مذہب کے مستحبات اور اولیٰ امور کا اتباع کریں، لیکن یہ اتباع واجب نہیں اور نہ ہی کسی کو اس کے لیے مجبور کرنا جائز ہے۔ پھر اس کے بعد مرحلہ آتا ہے ان امور کا جن کا استحباب بھی مختلف فی ہوتا ہے، اور بسا اوقات کوئی مسئلہ صرف کسی ایک مذہب فقہی کے علماء کے درمیان مختلف فی ہوتا ہے۔ ایسے امور میں تشدد، سخت گیری، مناظرہ، اصرار اور جنگ، انتہائی درجے کی سفاہت، جہالت اور دین کی سماحت و رحمت کو زحمت بنانے کے ہم معنی ہے۔ الحمدللہ ہم نے اختلاف کے بارے میں پڑھ لیا۔ اب مسئلہ اذان و اقامت عہد بعہد ہم اگلے قسط میں سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔